ناول تیرے نام کی نسبت، تحریر افشاں کنول، ایپیسوڈ نمبر 5۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے التمش خٹک صاحب، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، بلکہ گڈ نیوز ہے، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ کچھ دری سے وہ انہیں جو نیوز دے رہی تھی اسے سنتے ہی زبار خوشی سے چیختا ہوا التمش کے گلے جا لگا تھا۔ لالا، میں پاپا بننے والا ہوں! جبکہ ڈاکٹر اب حیران پریشان سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پاپا بننے کی خبر تو اس نے سامنے کھڑے التمش کو دی تھی، مگر بے پناہ خوشی کا اظہار دوسرا بندہ کر رہا تھا۔ التمش کو تو وہاں سبھی جانتے تھے، مگر زبار کون ہے یہ انہیں نہیں علم تھا۔ سوری ڈاکٹر، اندر جو لیڈی ہیں وہ میرے بھائی کی بیوی ہیں، زبار خٹک میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ڈاکٹر کی پریشانی التمش نے دور کی تو وہ خفت سا مسکرا دی۔ سوری، مجھے علم نہیں تھا، وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ اٹس اوکے ڈاکٹر، کیا میں اپنی مسز سے مل سکتا ہوں؟ وہ پرجوش سے اندر جانے کو جیسے بےتاب تھا۔ آپ مل لیں اور ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ انہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں، مگر مجھ سے مل کر ضرور جائیے گا۔ پروفیشنل انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئیں تو زبار بھی تیزی سے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مبارک ہو میری جان۔ بیٹھ کے قریب جھک کر اس نے ضرب کا سر چوما تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ جواباً وہ شرما کر مدھم سا بولی تھی۔ اب مجھے ایک کیوٹ سی ڈال ملے گی۔ وہ وہیں اس کے ساتھ بستر پر دراز ہوتا کروٹ لے کر اس کے گرد بازو لپیٹ کیا تھا۔ مگر مجھے تو آپ جیسا کیوٹ بھالو چاہیے۔ اس کے سلکی بالوں کو نرمی سے چھو کر اس نے اپنے دل کی خواہش بیان کی تھی۔ بھائی بیٹا ہو یا بیٹی، بس صحت مند اولاد ہو۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی۔ اتنے میں باقی فیملی ممبر بھی وہیں چلے آئے تھے کہ زبار نے پریشان ہو کر سبھی کو کال کر ڈالی تھی، لیکن ہاسپٹل آ کر جو خوشی سب کو ملی وہ بیان سے باہر تھی۔ فوراً ہی ماں بچے کا صدقہ نکالا گیا تھا۔ بہت عرصے بعد اس گھر میں خوشی آ رہی تھی، سب خوش تھے۔ خوش تو التمش بھی تھا، مگر دل کے ایک کونے میں کوئی کسک سی اجاگر ہو رہی تھی۔ مگر وہ ہر شے فراموش کرتا بس اپنی بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ زرفشاں کو دونوں خواتین نے اپنے زیر نگرانی رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بھی بس زوار کے ہوتے ہوئے ہی جاتی تھی، ورنہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اس کا کمرہ بھی ڈیلیوری تک کے لیے نیچے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پچھلی مرتبہ کے حادثے کے بعد سے دل کچھ وہمی سا بھی ہو گیا تھا، جب بھی وہ سبھی کافی احتیاط برت رہے تھے۔ ڈیلیوری میں ایک ماہ کا وقت بچا تھا۔ بچے کا روم بالکل ریڈی تھا۔ ہر طرح کی شاپنگ ان دونوں نے بڑے ارمانوں سے کی تھی۔ سبھی کو شدت سے اس پل کا انتظار تھا جب ننھا منا سا گڈا یا گڑیا ان کی باہوں میں آئے گا۔ آج زرفشاں کا چیک اپ ڈے تھا۔ زری تو زبار کو آج آفس جانے سے منع کر رہی تھی، مگر اس کی ایک اہم میٹنگ تھی جس وجہ سے اس کا جانا ضروری تھا۔ لنچ ٹائم قریب تھا۔ اماں وڈی سے روم میں وہ بالکل ریڈی بیٹھی تھی۔ اپنے بھرے بھرے سراپے پر شال لیے وہ بے چینی سے زبار کی آمد کی منتظر تھی، مگر وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھ لیں آپ اپنے بیٹے کو، ایک تو میری سنتے نہیں، اوپر سے ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں۔ کہہ رہے تھے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا، مگر ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں حضور کا۔ چڑچڑے پن سے وہ اپنی ساس سے ان کے بیٹے کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی شکایت سنتی ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت میں ہی بولی تھی۔ آنے دو ذرا آج اسے، میں اچھے سے کان کھینچوں گی۔ ان کے خطرناک عزائم سنتی زری کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ بزی ہوں گے ورنہ اتنی لاپرواہی نہیں کرتے، اس کی حمایت میں بولتی وہ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ پھر کتنی ہی مرتبہ اس نے زبار کے نمبر پر کال کی، مگر نمبر اب بند آ رہا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلی جاؤ، ہو سکتا ہے زبار واقعی میں مصروف ہو اور تمہارا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ اماں وڈی کے مشورے پر وہ کچھ سوچتی راضی ہو گئی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا۔ ان کی بات مان کر وہ دونوں ساس بہو ڈاکٹر کی طرف نکل گئی تھیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے آنے پر کیسی قیامت برپا ہونے والی تھی۔ شکر ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، ماں اور بچہ دونوں ہی صحت مند ہیں۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد وہ گھر واپسی کے سفر پر تھے۔ سب آپ لوگوں کی دیکھ بھال کا نتیجہ ہے، مجھے اتنا کھلا کھلا کر موٹا کر ڈالا ہے، مصنوعی خفگی سے کہتا وہ ایک دم ٹھنکی تو وہ ہنس پڑی۔ فکر مت کرو، بچہ گود میں آنے دو، واپس سے دبلی پتلی ہو جاؤ گی۔ بچے کے ساتھ جب دن رات برابر کرنے پڑتے ہیں تو عورت کا جم ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہنستے ہوئے بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوئی تھیں۔ گھر کے باہر گاڑیوں کا رش لگا تھا، جبکہ مین گیٹ بھی کھلا پڑا تھا۔ لوگ ان کے گھر میں آتے جا رہے تھے۔ ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال زرفشاں کا بھی تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اندر لے جانے کے بجائے باہر ہی روک دی تو وہ گلناز خٹک اور اس کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے اسے گاڑی سے نکال لائیں اور اسے لیے پریشان سی اندر بڑھنے لگیں۔ وہ دونوں جوں جوں اندر بڑھتے جا رہے تھے، دونوں کے دل بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ان کی پہلی نظر جبران خٹک پر پڑی تھی جو اپنے چھوٹے بھائی کے گلے لگے رو رہے تھے، جبکہ دوسری نظر التمش پر گئی تھی۔
جو سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ سب اپنوں کے چہرے بھی آس پاس نظر آ رہے تھے، بس اس اپنوں میں ایک زوار ہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس دوران گلناز خٹک اس کا ہاتھ چھوڑ کر میت کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ اس کے پیروں پر منو وزن آن پڑا تھا۔ ممتاز درانی اپنی بیٹی کو دیکھ دوڑ کر اس تک آتی اسے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، تو اس نے وحشت زدہ ہو کر انہیں پرے دھکیل دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے کفن کے اندر لپٹے وجود کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آواز یوں نکلی تھی جیسے گہرے کنویں سے آئی ہو۔ میرا زوار! گلناز خٹک کی دلسوز چیخ نے گویا اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر میت تک پہنچی، اور پھر گویا ہر منظر تھم سا گیا۔ کفن میں لپٹے زوار کا چہرہ گویا نور کی مانند چمک رہا تھا۔ زری نے چاہا کہ پلکیں جھپک لے تاکہ اس بھیانک خواب سے نکل جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پائی تھی۔ زوار، میرا بچہ، التمش اٹھاؤ اپنے بھائی کو، بولو وہ اپنی ماں کے ساتھ یوں نہ کرے۔ جبران، آپ ہی کچھ بولیں، اٹھائیں اسے، بولو اٹھ جائے ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ زوار، اٹھ جاؤ، کیوں ماں کی جان لینے پر تلے ہو؟ ان کی آہو بکا گویا سب کا ہی دل چیر رہی تھی۔ جبران اور التمش انہیں سنبھال رہے تھے، مگر وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اماں وڈی تو بے ہوش ہو گئی تھیں، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھیں، جہاں ملازمہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ زری، کچھ تو بولو تم، رو لو میری بچی، دل بھر کر رو لو۔ اس کی ماں کے بین اس کے دل کو ہلانے لگے تو وہ ایک دم چیخ پڑی تھی۔ سب خاموش ہو جائیں، دیکھ نہیں رہے کہ زوار سو رہے ہیں؟ بمشکل جھکتے اس نے زوار کے چہرے کو نرمی سے چھوا تھا۔ التمش، آپ بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، سب مل کر شور کر رہے ہیں، منع کریں انہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر التمش کی جانب آتے اس کا بازو پکڑ کر بری طرح کھینچ گئی تھی۔ صبر کریں زرفشاں، بھاری لہجے میں بولتا ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا تو اس نے التمش کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ صبر؟ صبر میں کیوں کروں؟ آپ ان سب کو بھیجیں، یہ میرے زوار کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ وہ برہمی سے چیخ پڑی اور ساتھ ایک دم سے لڑکھڑائی بھی تھی کہ التمش نے لپک کر اسے سنبھالا تھا، ورنہ وہ پیچھے کو گر جاتی۔ اسے کمرے میں لے کر چلو۔ ممتاز درانی تیزی سے آگے بڑھی تھی، جبکہ اس کے بے ہوش وجود کو نرمی سے باہوں میں بھرے وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے روم میں چھوڑ آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے ڈاکٹر کو بھی کال کر دی تھی۔ عصر کے بعد زوار کو تدفین کے لیے لے گئے تھے۔ اس وقت تک اماں وڈی بھی ہوش میں آ چکی تھیں، لیکن زری اس وقت ہوش و خیرت سے بیگانہ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسی کنڈیشن کے سبب سکون آور دوا دی تھی جس وجہ سے فی الحال وہ سو رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد وہ سیدھا جبران خٹک کے ساتھ قبرستان چلا گیا تھا، اور اب وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے واپس گھر لوٹے تو یہاں نیا ہنگامہ تیار تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں خود کو ختم کر ڈالوں گی۔ زوار نہیں تو میں جی کر کیا کروں گی؟ ہاتھ میں فروٹ نائف پکڑے وہ خود کو جیسے مار ڈالنا چاہتی تھی، جبکہ گھر والے اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو جا رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی خوفناک دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار تک لرز اٹھے تھے، جبکہ خوف کے مارے زری کی مٹھی بھی نرم پڑ گئی تو گلناز خٹک نے جلدی سے اس کی مٹھی سے چھری نکال لی۔ مارنا چاہتی ہو تم خود کو، ہاں؟ اس کے دونوں بازو جھپٹ کر گرفت میں لیتے وہ اس کے چہرے پر جھکے غرایا تو اس کی سلگتی سانسوں نے گویا زری کے چہرے کو جھلسا دیا تھا۔ اس کے سرخ انگارہ آنکھیں اور خطرناک تیور دیکھ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی، مگر بدن اب بھی ہیجان خیزی کی کیفیت میں تھا۔ جانتی ہو نا زوار کتنی تم سے محبت کرتا تھا؟ اس کے سرخ سوجی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے جھٹ سر اوپر نیچے کیا تھا۔ اس آنے والے بچے کو لے کر وہ کتنا پرجوش تھا، اور تم اس کی محبت اور خوشی کو مار ڈالنا چاہتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بچہ زوار کی خوشی ہی نہیں اس کی آخری نشانی بھی ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ کچھ نرم تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کا اکڑاؤ زدہ بدن ڈھیلا پڑ چکا تھا، وہ نارمل ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے نرمی سے ڈیل کر سکتا تھا، مگر وہ اس طرح نہیں سنبھلتی۔ زوار کے لیے پلیز زرفشاں، اپنا اور اس کے بچے کا خیال کرو۔ تم خود کو اگر یوں ہی اذیت دو گی تو وہ قبر میں بھی بے چین رہے گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز جذبات سے زیر اثر ایک دم بھاری ہوئی تھی، اور ساتھ ہی زرفشاں کے بازوؤں پر بھی اس سے گرفت ہٹ چکی تھی، جبکہ زری روتے ہوئے ایک دم اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر شدت سے روتی تھی۔ التمش، وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آستین کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑے سبھی افراد خانہ بھی خود کو رونے سے نہیں روک پائے تھے۔ اس وقت سبھی کی آنکھیں اشک پار تھیں۔ زوار نے تم سے بے پناہ محبت کی تھی، دیکھو جانے سے پہلے تمہارے پاس اپنی محبت کی نشانی بھی چھوڑ گیا۔ اسے دیکھ کر جینا، تم خوش رہو گی تو وہ بھی وہاں خوش رہے گا۔ رسان سے سمجھاتے اس کا انداز ایک دم نرم حلاوت بھرا تھا، جبکہ اس کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ اس کی سسکیاں اب تھم رہی تھیں۔ التمش نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نڈھال سی ہو رہی تھی۔ التمش نے اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ ناشتہ لے کر آؤ زری بی بی کے لیے۔
پاس کھڑی ملازمت سے سنجیدگی سے مخاطب ہو کر وہ واپس درفشا کی جانب پلٹا تھا۔ زوال کی محبت کی خاطر اپنا بہت خیال رکھو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کرے گی۔ دن سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ زوال کے جانے کا غم سب کے دل میں تھا، مگر زری کی وجہ سے سبھی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زری اس کنڈیشن میں ڈپریشن موڈ میں چلی جائے۔ زوال اس دن اپنے وقت پر آفس سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا، مگر قضائے الہی نے اسے آن لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے التمش کو گہری چپ لگ گئی تھی۔ وہ اب زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اس نے خود کو دن رات کام میں مصروف کر لیا تھا، مگر اس بیچ وہ زرفشاں کی جانب سے ہرگز بھی غافل نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے مرنے سے پہلے زری اور بچے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا رہا تھا۔ اس نے زری کے لیے ایک الگ سے ملازمہ کا انتظام کیا تھا جو دن کے 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کی دوا اور کھانے پینے کا خیال اسی کے ذمے تھا، اور وہ اس چیز کی ڈیلی رپورٹ التمش کو دیتی تھی۔ ڈیلیوری کے دن نزدیک تر تھے، کبھی بھی زرفشاں کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑ سکتا تھا۔ ایسے میں ہر دم ایک ڈرائیور ریڈی رہتا تھا جو خاص اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ بے شک زری اپنے بچے کی وجہ سے خود کو سنبھال گئی تھی، مگر زوال کو یاد کرتے اکثر اس کا تکیہ بھیگ جاتا تھا۔ اماں وردی کا اب زیادہ تر بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ ان کی حالت کی وجہ سے سبھی پریشان سے رہنے لگے تھے۔ ایک طرف زری تھی اور دوسری طرف اماں وردی تھیں۔ دن کچوے کی چال چل رہے تھے جیسے۔ یہ دن بھی عام دنوں کی نسبت اداس سا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی اس دن میں کچھ پراسراریت تھی۔ کوئی بھید، کوئی سازش کی بو فضا میں رچی بسی تھی۔ اماں وردی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گلناز خٹک انہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہوئی تھیں۔ جبران خٹک آفس میں تھے اور التمش 2 دن سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، یوں لگتا تھا کہ دن نے رات کا پرہن اوڑھ لیا ہے۔ ایسے میں زری اپنے بستر پر لیٹی حسب عادت زوال کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے یوں لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کون؟ وہ چونک کر بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی، وہ بغیر سہارے کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کے سوال کے جواب میں بس ہر سو گہرا پراسرار سا سناٹا چھایا تھا۔ زرفشاں کو گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی سایہ سا کمرے میں موجود ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازمہ کھانا کھانے نکلی تھی اور اسے گئے بمشکل 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اس مرتبہ وہ غصے سے چیخ پڑی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر ادھ کھلے دروازے کی سمت بڑھنے لگی کہ ملازمہ پورا ڈور بند کر کے نہیں گئی تھی۔ سست روی سے چلتی وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ التمش! گرتے ہوئے اس کے لبوں سے تیز چیخ کی صورت یہی نام نکلا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تھوڑی سی سیڈ ایپیسوڈ تھی۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔